إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 سے پڑھیں گے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یقول التی، کہ وہ بات کریں ایسی، یہ احسن، جو اچھی ہو، کہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں اور اچھی گفتگو کریں، کسی کو اس کے غلط ناموں سے نہ پکاریں، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح کفار اور مشرکین اور اہل کتاب سے بھی اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ان سے بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ اس طرح آگے آئے گا، اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ان سے بھی کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ نرم بات کریں، اچھی بات کریں، اور ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ تو گفتگو میں اچھا انداز ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح انداز تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بڑے نرم دل ہیں، اگر آپ سنگ دل ہوتے تو آپ کے ساتھی آپ کے قریب کبھی نہ آتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعلیٰ اخلاق کے حامل بنیں، اپنی گفتگو میں اچھے الفاظ اور اچھے لفظوں کا چناؤ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو جائے اور گالیاں نکالے تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یقول التی احسن، اچھی بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالنا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان جو تمہارا کھلا اور ازلی دشمن ہے، تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے۔ یا پھر کفار اور مشرکین سے اگر تم بات کرو گے تو وہ مشرکین کے دلوں میں تمہارے لیے زیادہ بغض اور عناد پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے اور اس سے اس کی موت واقع ہو جائے، اور پھر وہ اسی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں جا کے گرے گا۔ اور اسی لیے ایسی بات بھی کسی سے نہیں کرنی چاہیے۔ ہاتھ سے اشارہ کرے گا تو شیطان تو دشمنی ڈالنا چاہتا ہے نا، یا ہتھیار سے اشارہ کرے گا تو وہ شیطان وہ چلوا بھی سکتا ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی بات، غصہ بھی شیطان ڈالتا ہے، بات کرواتا ہے، پھر اگلے کے بندے کے ذہن میں وہ بات ڈالے گا کہ دیکھ یہ تیرے خلاف ہے، یہ تیرے خلاف کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے ہمیں اچھے اخلاق سے آپس میں اگر اکٹھے رہتے ہوئے کوئی باتیں آ جاتی ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اچھا طریقہ ہو، احسن بات ہو، احسن بات کریں گے تو انشاءاللہ شیطان فساد نہیں ڈال سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی گفتگو کرنے والا بنا دیں، اللہ ہمارے اختلافات کو دور کر دیں اور آپس میں ایک گھل مل کر محبت اور شفقت کے ساتھ آپس میں مسلمانوں کو رہنے والا بنا دیں۔ ربکم، آپ کا رب اعلم، بہت زیادہ خوب جانتا ہے، عالم بکم، تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم، اور اگر وہ چاہے یرحمکم، رحم کرے تم پر، وان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے وہ عذاب دے تم کو، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور آپ کو ان پر ذمہ دار نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اگر اس کا خطاب مشرکین سے ہے تو رحم کے معنی قبول اسلام کی توفیق ہے، کہ اگر اللہ تم پر رحم کرے تو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے کہ جس پر وہ ہمیشہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر اس کا خطاب مومنین سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کفار سے تمہاری حفاظت فرمائے، اور عذاب کا مطلب کفار کا مسلمانوں پر غلبہ اور تسلط ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ کوئی خاص مخاطب نظر نہیں آتے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کافر مراد ہیں تو عذاب جہنم کا ہمیشہ کا، اور رحم سے مراد اسلام قبول کرنے کی توفیق، اور اگر مسلمان مراد ہیں تو رحم سے مراد جو ہے کفار سے تمہاری حفاظت، اللہ تعالیٰ کفار کو تم پر مسلط نہیں ہونے دیں گے، اور عذاب سے مراد کفار مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے، بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اس کو جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی، بعض النبیین علی بعض،
بعض نبیوں کو بعض پر، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے دی داود علیہ السلام کو زبور۔ قل ادعوا الذین، آپ کہہ دیجیے ادعو، تم بلاؤ ان لوگوں کو، زعمتم من دون اللہ، جو تمہارے گمان کے مطابق اللہ کے علاوہ معبود ہیں، من دونی، اس کے سوا، فلا یملکون، پس نہیں وہ اختیار رکھتے، کشف الضر، تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا، عنکم، تم سے، ولا تحویلا، اور نہ اس تکلیف کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اولئک الذین، وہ لوگ جنہیں یدعون یبتغون، جنہیں وہ بلا رہے ہیں، یعنی وہ مشرک جن کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم، جن کے ذریعے وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کون زیادہ قریب ہے ان میں سے، ویرجون، اور وہ اس کی طرف امید رکھتے ہیں، رحمتہ، رحمت کی، ویخافون عذاب، اور وہ ڈرتے ہیں عذاب سے، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کا رب ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈرا جائے، ڈرنے والی چیز ہے، کہ جن کو یہ وسیلہ بنا رہے ہیں وہ خود وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، کہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، وہ تو خود نیک اللہ کے ولی بزرگ تھے، وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم بچیں گے، اور اللہ کے عذاب سے وہ خود ڈرنے والے تھے، تمہیں کیسے چھڑا لیں گے، اللہ کے شریک کیسے بن گئے، اللہ کی جنت اور جہنم کا اختیار ان کے پاس کیسے ہو گیا، وہ خود اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے، خود اللہ کے سامنے عاجز اور بے کس تھے، ٹھیک ہے نا، تم نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی سمجھ دیں، اللہ تعالی ہمیں ہمارے عقیدوں کو درست کر دیں۔ آج بھی کئی مسلمانوں نے اللہ کے نیک اور بزرگ بندوں کے بارے میں یہی عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں پیر صاحب کے پیچھے ہیں وہ چھڑا لیں گے، جبکہ وہ خود اگر اللہ کے نیک ہیں تو وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔